کوئی عورت اپنا قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہے تو ہمارا مسلمان معاشرے سے معیوب بلکہ ناجائز کیوں سمجھتا ہے؟ ناجائز تو ویسے خام خواہ لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے، عالم کوئی نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن عالم کی مجرمانہ خاموشی بھی ہے کہ اس کی ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ سنت تو یہ ہے کہ اپنا جانور خود ذبح کیا جائے۔ عورتوں کو تو چھوڑ دیں، مرد کون سا خود کر رہے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ سنت تو یہ ہے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ جو یعنی میں پریکٹس میں رکھتا ہوں، آپ کسائی کے ذریعے جانور گرائیں، جب چھری پھیرنے کی باری آئے تو پکڑ کے کسائی رکھے، آپ چھری پھیر دیں، بسم اللہ واللہ اکبر، سنت میں عمل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بھی ذبح کرنا چاہتی ہے، پھر وہ بکرا یا گائے گرانے والے اس کے محرم ہونے چاہیے، غیر محرم میں گھس کے تو اس کو نہیں جا کے چھری پھیرنی چاہیے۔ یعنی ایک نیکی کرنے کی خاطر جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہو جائے، جس طرح کہ حرمین کے اندر ہوتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے عورتیں مردوں میں داخل ہوئی ہوتی ہیں، مرد عورتوں میں، یعنی وہ ایک مستحب کام کے پیچھے حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور جو بے حیائی کا بدتمیز طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہوتا ہے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، الامان والحفیظ، اور حرام کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں کے کس طرح بری حالت ہوئی ہوتی ہے، ان کے دوپٹے تک اتر جاتے ہیں اور بری حالت ہو جاتی ہے صرف بوسہ لینے کے لیے۔ پتہ نہیں ان کو شاید مولوی نے پٹی پڑھا دی، جس نے بوسہ لے دیا تو شاید جنتی ہو گیا۔ تو جنتی تو اعمال کے ساتھ ہی بندے نے ہونا ہے، تو عورت کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، لیکن وہ باقی چیزوں کا۔ لیکن اسلام میں جو اس طرح کے مشکل ڈیسیژنز ہیں نا، ان کے اوپر عورتوں کو پیچھے رکھا گیا۔ جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عورتوں کا قتال عمرے پہ جانا ہے، عورت جنگ نہیں لڑے گی۔ شروع میں جب بالکل مسلمانوں کی داد تھوڑی تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے عورتیں مرہم پٹی بھی کرتی تھی زخمیوں کی، بعد میں نہیں، پہلے۔ تو جنگ میں عورت نے نہیں جانا، اللہ نے اس کی ڈومین ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے، وہ نہیں ظاہر لڑ سکتی، مرد کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتی۔ ویسے کہتی رہے کہ مرد و عورت برابر ہیں، اور جو کہتے ہیں نا برابر، انہوں نے بھی اولمپکس میں عورتوں کی ٹیم ہاکی کی لادہ ہوتی ہے، فٹ بال کی لادہ، مردوں کی لادہ، یعنی پریکٹیکلی وہ بھی مان رہے ہیں۔ کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ بھی عورتوں کی ٹیم کا مردوں کی ٹیم سے مقابلہ ہو؟ تو مرد و عورت ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں، باقی اپنے ڈومینز میں دونوں ڈیفرنٹ ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ویسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں جنازے کے ساتھ عورت کے جاننے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ تھوڑ دلی ہوتی ہے تو وہ بینڈ ڈالنے شروع کر دے گی۔ قبرستان میں بھی کثرت سے جانے والی عورتوں پہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی، کبھی کبھار آپ جا سکتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں کہ سیدہ عائشہ کو نبی علیہ السلام نے کہا جب تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھنا۔ قبروں، کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، میں نے دلائل دیا، جا سکتی ہیں کبھی کبھار۔ حرام والا جو فتویٰ ہے نا اعلیٰ حضرت کا، وہ غلط ہے، اور اہل حدیث بھی جو کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اب کچھ اہل حدیث قائل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں عورتیں جا سکتی ہیں۔ تو معیوب اور یہ معیوبی والا ایک کلچر اسلام کا شروع سے ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی فوت ہوئے تو اما عائشہ نے کہا کہ اس کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے مخالفت کر دی رکھنے سے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا ان کا کیا حال ہوا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو ہم جنازے پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام یعنی ریلیکٹنٹ ہوئے کہ بھئی اس طرح کا کام کیا جائے۔ تو عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے، جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے پردے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ آسمہ جہانگیر فوت ہوئی تھیں تو اس وقت کافی رولا ڈال گیا تھا، اور ہر بندہ اپنا ہی رخ لے کے جا رہا تھا۔ وہ جی مرد و عورت ایک لائن میں کھڑے ہوئے تھے، کسی نے کہا نہیں عورتیں تو پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں، تو وہ عجیب عجیب بحثیں لوگوں نے بنا لی تھی۔ عورت پڑھ سکتی ہے جنازہ پردے میں، اور حرمین شریفین میں ساری عورتیں جنازہ پڑھتی ہیں، کیونکہ وہاں تو ہر نماز کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ حرمین میں نماز کے فوراً بعد جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو عورتیں وہاں جنازہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے عورت قربانی بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ پھر عورت یہ نہ ہو خون دیکھ کے خود ہی بے ہوش ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں بعض بڑے بڑے یعنی وہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا خون دیکھ کے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ یعنی ہمارے جہلم میں بھی ویلفیئر ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جو جہاں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اکثر بتایا کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ایک ثواب کا کام بھی ہے۔